बॉर्डर के उस पार एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है इसी वीक। और वहाँ पर दुनिया का माना हुआ B1 बमबार जो है अमेरिकन की दुनिया के हवाले से। तो इसका नाम बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक डरावना ख्वाब होता है कि B52 जो है B1 बमबार जो है वो आ रहा है। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि हुकूमत और जो सियासी जमातें हुकूमत में शामिल हैं वो इदारों के साथ फिर दोबारा से तसादुम की कैफियत में आ रही हैं। और एक खबर ये भी साथ आ रही है कि क्या अब ये इंडिया को मिल भी रहे हैं। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है डिटेल में। मैं आपको ये बात बता दूं कि और मैं अपने साथी एंकरों को भी यही कहता हूं, मीडिया के साथियों को भी यही कहता हूं, सियासतदानों को भी यही कहता हूं, अगर आपने ऐसा ना किया तो ऐसा हो सकता है कि अगर जिन चट्टानों का मुकाबला करने के लिए आप आगे बढ़ें, चट्टानों से टकरा के आप पाश पाश हो जाएं। ये पहला मुल्क है इंडिया जिसमें ये आया है। और इसके साथ साथ ये भी बात हो रही कि ये F-35 भी पहली दफ़ा इंडिया में ही आए किसी दुनिया के किसी मुल्क के मुकाबले में। इनमें है ही नहीं। दे बीन देयर 40 साल से ये हैं, एक ही चीज ये करते हैं, चोरी। उसके अलावा और कुछ इनमें एक्सपर्टीज इनका कुछ ही चीज में नहीं है। अगर होता जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, ये सारे लोग हैं, ये इसको देखेंगे और ये सारा कुछ होगा करीब से उनके पायलट्स या बाकी उनके एयरफोर्स के लोग। लेकिन जहाँ तक बात है खरीदने की, तो उसके लिए शायद अमेरिका ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये हिंदुस्तान इन जहाज़ों को खरीद ले। अच्छा, इधर तो ये सब बाहर ले जाते हैं और हम इनको अब इंपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं काफी नहीं है कितने तुम ले गए हो, अब फिर वापस आओ, फिर चोरी करो। ही है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट यकीनन मैंने कहा चाइना के लिए तो है। और चाइना इस वक्त क्योंकि बिफरा हुआ है, मैं ये कहूँगा बिफरा हुआ हाथी जिस तरह का होता है जंगल का, उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। वो बॉर्डर के उस पार एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है इसी वीक। और वहाँ पर दुनिया का माना हुआ B1 बमबार जो है अमेरिकन बड़ा फेमस जहाज़ रहा है। वो अगर हम उसकी बात करें वियतनाम के हवाले से, इराक के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, गल्फ़ के हवाले से या बाकी दुनिया के हवाले से, तो इसका नाम बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक डरावना ख्वाब होता है कि B52 जो है B1 बमबार जो है वो आ रहा है। ये एक्सरसाइज है जी, कोप इंडिया एक्सरसाइज है जो इस वीक के आखिर में ये होनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो B1 बमबार हैं, बॉम्बर्स हैं US मेड, वो पहली दफ़ा इंडिया में आ रहे हैं। और एक खबर ये भी साथ आ रही है कि क्या अब ये इंडिया को मिल भी रहे हैं। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है डिटेल में। B1 यानी बॉम्बर जो है, B1 बॉम्बर अमेरिकन मेड, वो उसका आना हुआ है कहाँ पर जी? उसका आना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पर ये जो फाइटर जेट है, ये 2 उन्होंने अपने भेजे हैं। और ये वैसे नहीं आए कि मतलब वैसे ही घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले हमने अभी कुछ महीने पहले एग्जीबिशन हुआ था, एक्सपो हुआ था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे 2 F-35 भिजवाए थे अमेरिका ने। अब इन्होंने जो बॉम्बर्स हैं B1 बॉम्बर्स उसको भिजवाया है। मेरे ख्याल में ये थ्रेटनिंग तो होगा, यकीनन चाइना के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, पाकिस्तान के लिए भी थ्रेटनिंग हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस वक्त ज़्यादा फोकस जो है वो चाइना के ऊपर है। और हालात भी ऐसे हैं कि पाकिस्तान की शायद, मैं कहता हूँ ठीक है बातचीत नहीं है लेकिन हालात फिर बेहतर हैं। चाइना के साथ बातचीत है लेकिन हालात ख़राब है। तो वैसे अगर ये उलट हो जाए कि पाकिस्तान के साथ हालात भी अच्छे हैं, बाकी मतलब बॉर्डर के हालात ठीक है, ओके फाइन, नो कोई इतना कोई बड़ा लोचा नहीं चल रहा है इस वक्त दोनों तरफ। लेकिन अगर बातचीत भी हो और बिजनेस भी हो तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये यहाँ पे अपोजिट है, वहाँ पे कारोबार हो रहा है लेकिन इसके साथ जो है चाइना के साथ बातचीत
بھی ہو رہی ہے اور شاید حالات بھی خراب ہیں, کچھ بات بھی ہوتی ہے اور کاروبار بھی ہو رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایٹ اے ٹائم جو ہے پیرالل چل رہی ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ حالات بہتر ہیں. حالات بہتر میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں, حالات بہتر ہوتے ہیں تو آنا جانا ہوتا ہے, وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بارڈر کی سچویشن کی بات کرتا ہوں کیونکہ حالات بارڈر سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بارڈر پہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسلام آباد اور دہلی دونوں میں دکھائی اور سنائی دیتا ہے, اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے. اچھا, یہ پہلا ملک ہے انڈیا جس میں یہ آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی کہ یہ F-35 بھی پہلی دفعہ انڈیا میں ہی آئے کسی دنیا کے کسی ملک کے مقابلے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ والے جو جہاز ہیں F-35 ہو یا پھر یہ B-1 بامبرز ہو, یہ انڈیا کو امریکہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے ہاں انہوں نے نہیں بھجوائے لیکن یہاں پہ بھجوائے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہے, پیسہ ویسا بھی اچھا ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارے لیے یہ مارکیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو سیل آؤٹ کر لیں گے. تو غالباً امریکہ کوشش کر رہا ہے لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی زیادہ مطلب ان جہازوں کو ٹھیک ہے وہ آنے جانے کا تو الگ ہے کہ آتے جاتے ہیں. وہ F-35 فیبروری میں آیا, ابھی اپریل میں جو ہے یہ B-1 بمبرز آ رہے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہے اس حد تک. یقیناً جو وہاں کے انجینئرز ہیں یہ سارے لوگ ہیں یہ اس کو دیکھیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا قریب سے ان کے پائلٹس یا باقی ان کے ایئر فورس کے لوگ. لیکن جہاں تک بات ہے خریدنے کی تو اس کے لیے شاید امریکہ زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہندوستان ان جہازوں کو خرید لے. اچھا, لیکن اس ریجن میں یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی اگر اس وقت کی کمپیریزن تو نہیں بنتا. ویسے ایئر فورس کے ہمارے بہت سارے آفیسرز یہ بات کرتے ہیں کہ یار کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ, ان کے ایئر فورس کے ساتھ, ان کی نیوی کے ساتھ یا ان کے آرمی کے ساتھ. نو ڈاؤٹ اگر 80-90 ارب ڈالر آپ خرچتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ 8 یا 10 ارب ڈالر یا 15 ارب ڈالر خرچتے ہیں تو ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. 1/4 کا ڈفرنس جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. تو یقیناً اس حساب سے جب آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں تو اس حساب سے آپ پھر رافیل ہو یا پھر F-35 ہو یا F-16 ہو یا کوئی اور فائٹر جیٹس ہو, آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اس کو خرید سکیں. تو خیر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بمبار B-1 آیا تو یہ لیکن دا تھنگ از کہ ایک ریجن کے اندر بہرحال پاکستان کے جو فورسز ہیں ان کے لیے کنسرننگ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کہنا نہیں جی کوئی نہیں, بمبار آیا تو B-1 آیا تو کیا, B-1 بمبار آیا تو کیا ہوا, یا F-35 آیا تو کیا ہوا. یار کہتے ہیں میڈ ان چائنا اور میڈ ان US کا کمپیریزن نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں کرتے ہیں تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کوئی. کہتے بہت فرق ہے, بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. اور ایک چیز اور بھی مجھے پتہ چلی تھی کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں تو چائنا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں دیتا ہے جو وہ خود کے لیے تو رکھتا ہے لیکن ہمیں الاؤ نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں اس نے ایسی بتائی اور کہتے ہیں پھر ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو F-16 کے ساتھ بھی ہے. اس نے کہا F-16 کے ساتھ ہے لیکن F-16 کے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ ٹرینڈ بھی ہوئے ہیں ٹیکنیشینز اس کے حوالے سے. لیکن کہتے چائنا کچھ ایسی چیزیں کر لیتا ہے کہ وہ نہیں دیتا. سم ٹائم کچھ ایسے میزائلز ہوتے ہیں جو اس سے فائر ہونے ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے تو ہم آپ کو الگ کر کے پھر اپ گریڈیشن ایک سٹیپ ہوگا تو اس میں ہم آپ کو کر کے دیں گے. تو the thing is کہ اس کا اگر میں یہ کہوں کہ جو لیٹسٹ F-16 ہیں تو وہ موڈیفیکیشن تو ابھی ہمیں نہیں ملی. اگر ابھی جو لیٹسٹ جس طریقے سے بھی 2 سال پہلے فائٹر جیٹ رافیلز ملے انڈیا کو تو یقیناً وہ بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں, وہ ایکوپڈ ہیں وہ. تو یہی ہے. لیکن سب سے بڑا تھریٹ یقیناً میں نے کہا چائنا کے لیے تو ہے, اور چائنا اس وقت کیونکہ بپرا ہوا ہے, میں یہ کہوں گا بپرا ہوا ہاتھی جس طرح کا ہوتا ہے جنگل کا, اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ سیمولیٹر کے اوپر جو ہے وہ تائیوان کے اوپر مختلف سٹرائکس کر رہا ہے. حالانکہ ریل میں سمیت پیر صاحب ہمیشہ میرے شو میں کہتے ہیں یہ یہیں تک رہتے ہیں, کہتے اس سے آگے نہیں جاتے. اور میں کہتا ہوں نہ ہی جائے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, اپنی فرسٹریشن اس پہ نکال لے, بہت بڑی اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا ان ریل. وہ انڈیا کے ساتھ ہو, انڈیا اور چائنا کا ہو,
تائیوان اور چائنا کا ہو یا چائنا اور امریکہ کا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے ہے. ویسے یہ کوئی یہ نہیں ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے